السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تہجد تک انسان کب جاتا ہے؟ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاکہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی طلب کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ پاک کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ پاک جواب میں اپنی رحمت جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہش کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ پاک کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا تو وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس پر، آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ پاک سے ہر بات منوا ہی لیتی ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہو جاتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ پاک ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح ادا کر کے راضی کر دے گا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ اللہ پاک سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ پاک اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا، محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو ایمان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے اور اللہ پاک کو ایمان ہے کہ میرا بندہ مان رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اسے دور رہا جائے، جب وہ ہتھیلی پر رکھ دے تو اس کو دل میں بسا لیا جائے اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ پاک سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا۔ بے شک اللہ پاک کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انسان کچھ بھی کرے اپنے لیے سکون نہیں خرید سکتا۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آپ کے پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ موجود ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ پاک چاہتا ہے، اور قربانی اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک کو چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کا آغاز تلک ہے تو کیا ہوا؟ تمہارے رب نے ایک تمہارے لیے خوبصورت لکھ رکھا ہے، محبت کرنے والا رب ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا طبق تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا،
तुम मांग कर तो देखो, दुआ मांगने की तौफीक मिल जाना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है। अल्लाह पाक तुम्हारे सब्र का सिला जरूर देगा। यकीन रखो और जान लो कि यकीन वालों के लिए मोजज़े हुआ करते हैं। हिदायत वो नेमत है जो बगैर मांगे नहीं मिलती। जब रात में उठकर सजदा करो तो अल्लाह पाक से राह हिदायत मांगो, उस लम्हे मगफिरत मांगो, नेमत मांगो, रहमत मांगो। जो मांगोगे मिलेगा, यह अल्लाह पाक का वादा है। अल्लाह पाक तक जाने के दो मजबूत तरीन रास्ते नमाज और कुरान। नमाज में हम अल्लाह पाक से बात करते हैं और कुरान में अल्लाह पाक हमसे बात करता है, और अल्लाह पाक जिसे चाहे सीधी राह दिखाए। दुआ इबादत का मगज है, दुआ में इंतहा अजीज होती है, उसी वजह से कोई दुआ जाया नहीं होती। अगर फौरन कबूल ना हो या कोई मुसीबत टल जाती है या दुआ आखिरत के लिए जखीरा बन जाती है, मोजज़े होते हैं, खामोश खौफ सच हो जाते हैं और टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं। यह सब वही है जो नमाज और दुआ से होता है। अल्लाह पाक जब तौफीक दुआ तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा लिख देता है तो कबूलियत के मोजज़े खुद ब खुद हो जाते हैं। आखिरी सांस तक खुली रखता है तो तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई वजह भी बाकी ना रहे, क्योंकि बेबस तुम हो। वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। दुआ एतमाद है, दुआ यकीन है, दुआ उम्मीद है, दुआ भरोसा है, दुआ गुफ्तगू है, दुआ पाकीज़ा वसीला है, दुआ हौसला है, दुआ मोहब्बत है, दुआ राज है, दुआ हमदर्द है, दुआ ताकत है, दुआ से कायनात है। और मेरी यह दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तुम्हारी दुआएं तुम्हारी जुबान से अदा होने से पहले ही कबूल हो जाती हैं। बस उनके मिलने का वक्त तुम्हारे मांगे हुए वक्त से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मोजज़े दुआओं से ही तो होते हैं। और वो दुआ जो मुंह से निकलते ही कबूलियत के मराल में दाखिल हो जाती है, वो टूटे दिल की दुआ है। बस फिर जो मांग लिया जाता है उसकी अता में देरी नहीं की जाती। फिर वो सह भले ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा ना। क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। दुआ की कबूलियत आपके अंदर होती है जब आपका इखलास, आपकी नियत, आपकी कारदगी और इस तरह एक फ्रीक्वेंसी पर जमा हो जाए तो दुआ की कबूलियत यकीनी अल्लाह पाक जाया नहीं करेगा। तुम्हारी दुआ, तुम्हारा सब्र, जरा इंतजार करो। हजारों गम सहने के बाद तहज्जुद का एक सजदा नसीब में लिखा जाता है, और वो सजदा करने वाला अल्लाह पाक का सबसे पसंदीदा बंदा होता है, जिसको वो अनगिनत लोगों में से चुन लेता है, जिसकी मुलाकात के लिए वो खुद इंतजाम करता है। रज़्क़ आता है मुझे उस शख्स के मुकद्दर पर जिसकी एक पुकार सुनने के लिए वो सारा आलम खामोश करवा देता है, जिसके दीदार के लिए वो आसमान को स्याही से भर देता है और चारों तरफ से अंधेरा कर देता है, ताकि उसके बंदे के आंसू कोई तीसरी जात न देख सके, ताकि उसके बंदे के जज्बात की खुददारी पर पर्दा पड़ा रहे। सबको बेफिक्र की नींद सुलाकर वो अपने उस खास बंदे को अपनी जुस्तजू की फिक्र लगा देता है। ताखरा वाली सकता हुआ दिल उसको तहज्जुद में ढूंढ लेता है। वो जो दोनों जहानों में समा नहीं पाता, वो फिर इस टूटे हुए दिल में समा जाता है। तुम सोचते हो आजमाइश का वक्त बहुत लंबा हो गया, मगर दर हकीकत मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह पाक को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी करो ना, कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी उस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जब तुम सजदों पर सजदे करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख उसका नाम पुकारने लगते हो, तब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तब वो तुम्हारे यकीन का भरम रख लेता है और तुम्हारे मान की लाज रख लेता है, सारे वसवसे को खत्म कर देता है। उसकी मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती, मगर महसूस करो तो रगों में उसकी मोहब्बत का रंग खून की मानिंद
دوڑنے لگتا ہے، اس سے بہتر لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں مکت ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گھر طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیاکن پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں، کبھی دیکھ کر تو کبھی لے کر آزماتا ہے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، وہ اپنے کن کا جلوہ صبر کرنے والوں کو دکھاتا ہے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور جب رب کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو رب فرماتا ہے کن فیاکن ہو جا، اور پھر ہو جاتا ہے۔ اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، کائنات کی سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں، رب کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جب کن سے فیاکن کی لڑی ملتی ہے، پھر لمحوں میں تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ اگر اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہارا انتظار اب تک ختم کر چکا ہوتا۔ اس کی دسترس میں کن بھی ہے، فیاکن بھی ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیاکن کرنے کے لیے متحر ہو جاتی ہیں۔ جب تم اللہ پاک کی چاہت پر سر جھکا لیتے ہو، پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ کسی سے محبت کرو تو اتنی پاکیزہ کرو کہ رب بھی کہے کن فیاکن ہو جا۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو ساری کائنات کن فیاکن کی تسبیح کرتی ہے۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میرے مہربان دکھا دے کن کا نظارہ۔ جب رب کن کہے گا پھر ہر دعا قبول ہو جائے گی، کوئی دکھ اور بے شک باقی نہیں رہے گی۔ کن کا معاملہ صرف اتنا ہے، میرا رب کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے کن فیاکن کے نام سے ہے اس ساری باتیں اسی نقطے پر آ کر رک جاتی ہیں جب اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ پاک تمہیں یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ پاک تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ پاک کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ پاک بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ پاک ایک راہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا جتنی بار اللہ پاک سے دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتا تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ کیا پتا اللہ پاک تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنے والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پاک نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ پاک تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائش سے گزار رہا ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا واسطہ وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے، اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا صبر کرنے والوں کو اللہ پاک بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھے کوئی بھی دعا
जाया नहीं जाती। हर दुआ अल्लाह पाक के पास महफूज होती है, जिस पर वो बेहतरीन वक्त पर कबूलियत का कुन फरमा देता है। याद रखना, अल्लाह पाक खाली हाथ लौटाने के लिए थोड़ी ना तुम्हें अपने दर पर बुलाता है, बस इस इजहार के लिए कि अल्लाह पाक तेरा बंदा बहुत कमजोर है और तेरे एक कुन का मोहताज है। दुआओं से तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते हैं। देखना, वो कुन कहेगा और बहुत जल्द कहेगा, तो फिर उसके कुन से मायूस मत हो और फिर सोचो वो कितना प्यार करता होगा तुमसे। वो जिसने माँ को बनाया है, सोचो वो खुद कैसा होगा जिसकी मोहब्बत से अल्लाह पाक ने खुद की मोहब्बत को तस्वीर दी है। उस माँ के मुंह से निकली हुई एक दुआ का तो सारी दुनिया मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि माँ की दुआएं मुकद्दर मोड़ देती हैं और जो नसीब से नहीं मिल सका, देखना अल्लाह पाक वो भी तुम्हें अता कर देगा। देखना, अल्लाह पाक जल्द ही कुन कह देगा और एक पल में सिमट जाएगा तुम्हारा टूटा हुआ बिखरा हुआ वजूद। देखना, इस सब्र का सिला अल्लाह पाक जल्दी तुम्हें अता कर देगा। देखना, इस अंधेरे में अल्लाह पाक की रहमत की रोशनी पैदा कर देगा। देखना, इस मुश्किल के बाद अल्लाह पाक तुम्हारा वक्त बदल देगा। देखना, इस आजमाइश के बाद हर ख्वाहिश पूरी होगी। देखना, इस बेबसी के बाद अल्लाह पाक हर नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। देखना, इस दुआ के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत की खुशखबरी होगी। अल्लाह पाक तुम्हारी ऐसी मदद करेगा कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। तुम बस एक लम्हे को रोते हो, तुम्हारी दुआएं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। तुम अपने इस टूटे हुए दिल पर गम ना करो, क्योंकि जिसने इसे बनाया है दिल को मोड़ भी सकता है और फिर से जोड़ भी सकता है। तो फिर कभी यह मत सोचना कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआएं रद्द कर दी। उसने हर पुकार सुन ली है। उसने बस अता करने का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। हो सकता है तुम्हारी आजमाइश के आखिरी लम्हात हो। परेशान क्यों होते हो? जो तुम्हारे पास अल्लाह पाक है और वो कुन का मालिक है, मौजूदों का बादशाह है। गम किस बात का जब अल्लाह पाक ने तुम्हें दुआ का इख्तियार दे रखा है। तुम मांगो तो सही, वो तुम्हें नवाजने के लिए तैयार है। अल्लाह पाक बेखबर नहीं तुमसे, उसका तो तुम्हारे दिल में बसे रहना है। तुम सोचो, कोई तो बात है जो तुम्हारा दिल इतने आंसू बहाने के बाद भी मुतमैन हो जाता है। कुछ तो बेहतर लिखा हुआ है अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए, इसलिए तो तुम्हारा दिल सब्र करने पर मजबूर है। वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। मौजूदों की राह तो अल्लाह पाक आखिरी सांस तक खुली रखता है। देखना, जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारे तड़पते हुए दिल को सुकून से भर देगा। देखना, जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारे लिए अंधेरों से उजाले पैदा कर देगा। देखना, जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारी खाली झोली अपनी रहमतों से भर देगा। देखना, जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारा मुकद्दर लम्हों में बदल देगा। देखना, जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारी मर्जी को ही तुम्हारा मुकद्दर बना देगा। देखना, जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारी नामुमकिन दुआओं पर कुन कह देगा। जिसने मुकद्दर लिखा है उसके पास मुकद्दर बदलने के भी इख्तियार है। नामुमकिन सिर्फ तुम्हारे लिए अल्लाह पाक की पहुंच में तो सारे मौजूदात हैं। जो दरवाजे तुम्हें बंद नजर आ रहे हैं उन तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्ते से अलग है। आजमाइश के बाद तुम्हारी दुआओं के लिए कबूलियत का मौजूदा है। अल्लाह पाक बेखबर नहीं, वो जानता है तुम उसे कितनी बार पुकारते हो। इस तकलीफ के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारे सब्र का बहुत बड़ा सिला है। वो कैसे तुम्हारे दिल को तड़पता हुआ छोड़ सकता है, जिसके एक कुन ने लाखों दिल जोड़ रखे हैं। उसके लिए तुम्हारा मुकद्दर मोड़ना क्या मुश्किल है। जिसने मशरिक और मगरिब मोड़ रखे हैं, तुम्हें भी समेट लेगा और जैसे उसने दोनों जहां समेट रखे हैं। आजमाइश का वक्त लंबा नहीं हुआ, उसने तो बस तुमसे मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया है। जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझसे मांगो, तो फिर इंसान क्यों मायूस होता है। फिर भी इंसान अल्लाह पाक को छोड़कर इंसानों से क्यों उम्मीद लगाता है। जब तक अल्लाह पाक ना चाहे कुछ हासिल नहीं हो सकता, और जब अल्लाह पाक राजी हो जाए तो फिर कुछ ला हासिल नहीं रह सकता। इसलिए दुआ यकीन से मांगो और फिर सब्र करो कि तुमने मालिक कायनात से मांगा है, जिसके पास तुम्हें देने के लिए वसी खजाने। वो तो बस तुम्हारी पुकार का मुंतजिर है। अल्लाह पाक नामुमकिन चीजों में नजर आता है। जब वो चीजें होती हैं जिनके होने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जब वो दरवाजे खुलते हैं जिनके खुलने की हमें उम्मीद भी नहीं होती, जब वो रास्ते हमें उस मंजिल तक ले आते हैं
لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اے حالات کا بدلنا، اے دروازوں کا کھلنا، اے راستوں کا منزل تک لے جانا۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں پر، جو سحرک سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے۔ بس ذرائع مختلف ہو نہ ہونے کا ہونا وہ تب کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں رب نظر آتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کر رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ رات کی تنہائی میں اللہ پاک سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ پاک اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ عالم دیکھ کر اللہ پاک کہتا ہے اور پھر کن کہہ دے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور دعا تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مرحل میں داخل ہو چکا ہو۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں اللہ پاک سے، اللہ پاک کو پہلے سے ہی سب معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پاک پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب پہلے سے پتا ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اس نے دعا بنائی، اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں اور اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ پاک ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحت سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا، روح کا ریزہ ریزہ ہو جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ پاک کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل بھی تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، بس تم اور اللہ پاک رہ جائیں، پھر سے مسکرانا سیکھ جاؤ اور سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ پاک ہے، اور جس کے ساتھ اللہ پاک ہو اس کے ساتھ کائنات کی رونق چلتی ہے۔ دیکھو آج اگر ہماری کچھ دعائیں ادھوری نہیں رہتی تو شاید ہمارے پاس یہ سب نہ ہوتا جو آج ہے۔ اب جب ساری حقیقت ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو ہمیں اپنی ان لا حاصل دعاؤں کا سوچ کر خوف آتا ہے کہ تب وہ پوری ہو گئی ہوتی تو آج ہماری زندگی کیا ہوتی، کیونکہ جو آج ہمارے پاس ہے وہ ہمارے مانگے ہوئے سے بہت بہتر ہے، اور ہمیں ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا۔ بس تب ہم یہ بات جانتے نہیں تھے، مگر میرا اللہ پاک جانتا تھا، اور اس نے ہمیں وہی دیا جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پھر بھلے وہ چیز ہمیں شروع میں بری لگتی تھی، لیکن اب ہم ان کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور ہمیں اب سمجھ آیا ہے کہ اللہ پاک سے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں، اس کا انتخاب ہمارے انتخاب سے بہت بہتر ہے۔ دل سے اللہ پاک کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ پاک کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ پاک کی رضا خوشیف راضی رہنا ہے۔ توقع رکھو، کیونکہ اللہ پاک کے معجزے توقع رکھنے والوں کے لیے، یعنی تمہارے لیے صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ پاک کو بہت پیارے ہوتی ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلہ بھی تیار رکھتا ہے۔ اور جب توقع کرو تو احمد سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والی ذات پر
چھوڑ دو۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ پاک نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اسی کے در سے ہی ملے گا۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توقع کبھی غم میں مبتلا نہیں کرتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند بندے کا جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ پاک مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب، کیا ہر گنہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ جن راستوں پر اللہ پاک تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی تو دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے نہ غم میں۔ بس صبر کرو، بے شک اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے۔ جانتے ہو اللہ پاک تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے، تاکہ تم اللہ پاک سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ پذیر ہونے لگے گی۔ وہ سب حکمت جانتا ہے، وہ سب بہتر جانتا ہے، سب حالات جانتا ہے۔ وہ ہر حال اور مستقبل، ظاہری پہلے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل پہلو سب ہی جانتا ہے۔ وہ علم میں کامل ہے، حکمت میں کامل ہے، تو ہر طبق کے برعکس حالات پر، ہر ارادے کے ٹوٹنے پر خود کو یہ یقین دلاؤ اللہ پاک جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ پاک سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ پاک کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ پاک فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو اللہ پاک کے سپرد کر کے اللہ پاک کے ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ پاک کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور اللہ پاک کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ پاک خود بناتا ہے۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور جبت کا ڈسکشن کر رہے ہو تو بتاؤ ذرا کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا صبر حضرت ایوب علیہ السلام؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھے ہوئے ہو تو بتاؤ ذرا کیا تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی؟ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی، جو راستے اللہ پاک سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک ساتھ ہے، کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تسو میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مسئلے سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے، وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں، جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں انترا میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔